طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں کلما اضل عن الحق، جو بھی حق بات سے روکے اسے طاغوت کہتے ہیں۔ اس کا اصل جو مصداق ہے وہ شیطان ہے، کہ اس کا مقصد اور منشا یہی ہے کہ میں لوگوں کو اللہ رب العزت کے راستے سے ہٹاؤں، دنیا کی طرف لگاؤں۔ پھر جو بھی شیطان والا وہ کام کرتا ہے وہ سب کے سب طاغوت کے اندر شامل ہیں۔ مثال کے طور پر پیسہ ہمیں اللہ رب العزت سے روک رہا ہے، حق بات سے روک رہا ہے، تو یہ پیسہ بھی طاغوت کے اندر ہی شامل ہے۔ اسی طرح بیوی جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت سے روک رہی ہے، دین حق سے روک رہی ہے، تو وہ بھی طاغوت کے اندر شامل ہے۔ اولاد ہے، اگر وہ بھی اللہ رب العزت کے دین سے حق بات سے روک رہا ہے تو وہ بھی طاغوت کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح عہدہ جو ہے حق بات سے روک رہا ہے تو وہ بھی طاغوت کے اندر ہی شامل ہے، کیونکہ مقصد سب کا جو ہے وہ شیطان کی اتباع کرنا ہے۔ اور اسی طرح شریعت کے کسی حکم کو نہ ماننا یہ بھی طاغوت کے اندر شامل ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ بھی طاغوت کے اندر شامل ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، تو یہ سارے کے سارے طاغوت کے اندر شامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں نے جس رسول کو بھیجا ہر امت کے اندر اس کا مقصد یہ تھا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرنا اور طاغوت سے بچنا۔ طاغوت کی معنی ہے حد سے بڑھ جانا۔ جو بندہ شریعت سے ہٹتا ہے، حق بات سے ہٹ رہا ہے، تو یوں سمجھو کہ وہ طاغوت کے اندر داخل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جیسے منافق تھے، وہ کوئی بھی بات ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یہود کے پاس جاتے تھے۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کعب بن اشرف یہودی ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ اب اس زمانے میں امریکہ کو جو نظام ہے پوری دنیا کو غلام بنا کر رکھنا، یہ طاغوت ہے۔ امریکی نظام کیا ہے؟ طاغوت ہے۔